نستعين وهو خير الناصرين ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والکتابۃ والتدبیر والاستیلاد. بحث ہماری چل رہی تھی شاہد اور یمین کے بارے میں. موارد بیان کر رہے تھے کہ کون سے وہ موارد ہیں جہاں شاہدین بینہ سے مراد کیا تھا؟ شاہدین دو گواہ، شاہدین کی جگہ پر ایک گواہ اور ایک حلف کافی ہو جائے. کون سے وہ موارد ہیں جہاں شاہدین کی جگہ ایک گواہ اور دوسرے شاہد کی جگہ ایک حلف کافی ہو جاتا ہے، اور کون سے وہ موارد ہیں جہاں شاہدین کا آنا ضروری ہے، ایک گواہ اور ایک حلف کافی نہیں ہے. تو آج جو ہماری بات جہاں تک پہنچے ہیں چل رہے تھے وہ موارد جن موارد میں دو گواہوں کا آنا ضروری ہے، ایک شاہد اور ایک حلف کافی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک انہوں نے کہا تھا ایوب النساء، ایوب الرجال. پھر طرح کے خلا کو ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ اور یمین ثابت کافی نہیں ہے. پھر انہوں نے طلاق کو ثابت کرنے کے لیے کہا تھا ایک گواہ اور ایک حلف کافی، اس کے ساتھ حلف کافی نہیں ہے بلکہ دو گواہوں کی ضرورت ہے. رجعت کو ثابت کرنے کے لیے، طلاق رجی کو کہ مرد کہے میں نے رجوع کر لیا اپنی بیوی کی طرف، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک گواہ اور ساتھ حلف کافی نہیں ہے بلکہ دو گواہوں کی ضرورت ہے. آگے انہوں نے کہا تھا عتق کو ثابت کرنے کے لیے بھی ایک گواہ اور ساتھ حلف کافی نہیں ہے بلکہ دو گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا، آج فرماتے ہیں والکتابت، کتابت کو ثابت کرنے کے لیے بھی ایک گواہ اور ساتھ حلف کافی نہیں ہے. ٹھیک، کتابت سے مراد، کتابت یہاں مراد مکاتبہ ہے، مکاتبہ جو بین العبد والمولا ہوتا ہے. یہاں کتابت سے مراد یہ کتابت نہیں ہم جو ہر کوئی لکھی جائے، مکاتبہ جو بین العبد و بین المولا ہوتا ہے. غلام اور مولا کے درمیان مکاتبہ ہوا ہے، لکھ پڑھ ہوئی پڑی ہے کہ کس طرح یہ غلام اور کب تک رہے گا اور کتنے میں یہ غلام بنا ہے. مکاتب کی پھر دو قسمیں آپ پہلے پڑھے ہوئے ہیں. مکاتب کی دو قسمیں، مکاتب مشروط ہوتا ہے اور مکاتب مطلق ہوتا ہے. مکاتب مشروط اور مطلق میں یہ فرق ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ بسا اوقات مکاتبہ یوں ہوتا ہے، غلام کو مولا کہتا ہے تو غلام بنا 1,00,000 روپے میں، جب تو پورا 1,00,000 مجھے دے گا تب جا کر تو آزاد ہو سکتا ہے، نہیں تو آزاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا مکاتب مشروط. ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھی مکاتبہ مطلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ یوں کہتا ہے یہ جو تو 1,00,000 روپے میں میرا غلام بنا ہے، مثلا مثال کے طور پر کہتے ہیں 10 سالوں کے لیے تو غلام بنا ہے 1,00,000 روپے میں، جیسے جیسے تو پیسے دیتا جائے گا ویسے ویسے تیرا حصہ آزاد ہوتا جائے گا. 50,000 دے دیا تو کتنا آزادی ہو جائے گی؟ 5 سالوں کی. ٹھیک ہے نا، مثال ویسے تقریب ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے جیسے پیسوں کا حصہ آدھا ویسے ویسے تیرا غلامی تیری آزاد. ٹھیک ہے نا، یہ مطلق ہو گیا. تو مکاتبہ جو ہے اب وہ کہتا ہے، غلام دعویٰ کر دیتا ہے عدالت میں جا کر کہ میں اور میرے مولا نے مکاتبہ کیا ہوا ہے، میں مکاتب ہوں، میں غلام مکاتب ہوں کہ میرے ساتھ مولا کا مکاتبہ ہے 1,00,000 میں، میں ادا کروں گا تو میں آزاد. یہ مکاتب کو ثابت کرنے کے لیے اس مدعی یعنی غلام کو ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 عادل گواہ لائے. ان کی جگہ ایک گواہ اور حلف کے ذریعے سے کام نہیں چلے گا. پورا واضح ہو گیا پورا مسئلہ. اچھا، فرماتے ہیں کتابہ، کتابت کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2 گواہ ہونے چاہیے. لا یثبت
بالشاہد والحلف یمین، والتدبیر تدبیر. اسی طرح غلام کبھی مدبر ہوتا ہے. مدبر اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو مولا اپنی زندگی میں کہہ دے کہ انت حر بعد وفاتی، کہ جب میں مر جاؤں گا تو آزاد ہو جائے گا. اب یہ غلام جا کر دعویٰ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ والا بات، ٹھیک ہے نا. یہ دعویٰ کر دیتا ہے قاضی صاحب میں تو اپنے مولا کا مدبر غلام تھا، میرے بارے میں تو مولا نے کہا ہوا تھا انت حر بعد وفاتی، اب میرا مولا مر گیا لہذا میں کیا ہوں؟ آزاد ہوں. ٹھیک ہے نا. مدعی ہے تو اس اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کیا لائے گا؟ ولا یثبت بشاہد والیمین بل بشاہدین. اسی طرح والاستیلاد، استیلاد سے مراد وہ آما وہ کنیز ہے جو اپنے بچے سے وہ دعویٰ کرتی ہے نا میں استیلاد یعنی میں وہ لونڈی ہوں، ام الولد ہوں، یوں کہہ خلاصہ تھا میں ام الولد ہوں. کنیز کہتی ہے کہ میں اپنے مولا کی ام الولد تھی. ام الولد کسے کہتے ہیں؟ جس کا بچہ اپنے مولا کی طرف سے پیدا ہوا ہو. بیٹے کی ماں مطلقاً نہیں، بچہ پیدا کر کے آئی ہے اس مولا کے پاس، اب آئی ہوئی ہے اس مولا کے پاس، تو اس کے بعد جو دعویٰ کر رہی ہے نا کہ میں آزاد ہو جاؤں یا میرا یہ معاملہ ہو جائے، کہہ رہی ہے میں ان سے ام الولد تھی، اپنے مولا سے ام الولد تھی، یعنی میرا بچہ انہی سے پیدا ہوا تھا. پھر فائدہ کیا ہے اس کے دعوے کا؟ ام الولد کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے ثابت کرنا پڑے گا دو گواہوں کے ذریعے سے. ام الولد کی کیوں فائدہ مدبر کو تو پتہ چل گیا، وہ اس لیے دعویٰ کر رہا تھا کیونکہ مالک مر گیا ہے اب یہ آزاد ہے، اس لیے یہ کیوں دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ام الولد ہوں قاضی کے پاس آ گئی؟ اس لیے کہ جو ام ولد کنیز ہوتی ہے وہ شوہر کے مولا کے مرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہو جاتی ہے. کیوں؟ ماں کبھی بیٹے کی میراث نہیں پا سکتی، اس کے بچے اس کے بیٹے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. مالک کے بچے اس کے بیٹے کی جگہ، ماں بیٹے کی میراث میں نہیں آتی، لہذا یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ اس لیے دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ام ولد ہوں. اب یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے قاضی صاحب اسے کیا کہیں گے؟ ہاں جب شاہد، ٹھیک ہے نا، دو گواہوں کو لا ولا یثبت بشاہد والیمین. واضح ہوا قبلہ یا نہیں ہوا؟ آگے انشاءاللہ واضح رہے گا. والکتابہ والتدبیر والاستیلاد، کتابت ثابت نہیں ہوتی ایک گواہ اور یمین کے ساتھ، تدبیر بھی ثابت نہیں ہوتا ایک گواہ اور کس کے ساتھ؟ یمین کے ساتھ. والاستیلاد بھی ثابت نہیں ہوتا ایک گواہ اور یمین کے ساتھ. یہ کیا ہیں؟ یہ آپ نے سمجھ لیا. وظاہرہ عدم الخلاف فیہا، عبارت مصنف کا ظہور اسی میں ہے کہ ان تینوں کے بارے میں کوئی اختلوف نہیں ہے، باقی پکی بات ہے کہ یہ یمین اور ایک شاہد کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتے. ما ان البحث آتن فیہا، جبکہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ان تین کے بارے میں بحث آ رہی ہے، آ سکتی ہے. مصنف کی عبارت کا ظہور اسی میں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ فرماتے ہیں ان تین کے بارے میں اختلاف ہے، بحث ہے. بعض نے کہا ہے نہیں بابا یہ مال ہیں، اور مال جو ہوتا ہے نا، مال کا جب دعویٰ کیا جائے یا مقصود مال کا، تو وہاں ایک گواہ اور مع الیمین کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. جب دعویٰ مال کا، یہ پچھلے سبق میں گزرا، آپ قبلہ صاحبان غیر حاضر تھے، ٹھیک ہے نا، تو مال کا یا مقصود مال کا دعویٰ ہو تو وہاں ایک گواہ مال یمین کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. جب غیر مال یا غیر مقصود مال ہو تو پھر ایک گواہ اور مال یمین کافی نہیں ہوتا. اس لیے مصنف نے جو لکھا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مال نہیں ہے، یہ غیر مال ہے، نہ ہی یہاں مقصود مال، لہذا شاہدین کی ضرورت ہے. لیکن فرماتے وفی الدروس، دروس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے خود اپنی کتاب دروس میں کیا لکھا ہے؟ ما یدل علی انہا بحکم ہی، ٹھیک ہے نا،
اچھا دروس میں مصنف نے جو لکھا ہے وہ بات دلالت کرتی ہے کہ انہا ثلاثہ یہ جو تین ہیں بے حکم العتق یا بے حکم المال یہ مال کے حکم میں ہے ٹھیک ہے نا اچھا لیکنہ لم یسر بالخلاف یہ یوں کہیں اگر بے حکم العتق ہے تو یوں کہا جائے گا مصنف علیہ الرحمہ نے صراحتاً دروس میں کہا ہے کہ ان تینوں کا حکم بھی عتق والا ہے مدبر کا حکم مکاتب کا حکم اور ام ولد کا حکم عتق والا ہے عتق والا حکم ہے تو عتق میں کیا تھا کل ہم نے پڑھا تھا عتق میں دو قول تھے ایک قول یہ تھا عتق میں کہ یہ مال نہیں ہے مال نہیں ہے تو پھر اس میں دو گواہ ضروری ہیں دوسرا یہ تھا کہ نہیں یہ مال ہے اگر عتق مال ہے اپنے مالک کا وہ غلام کہہ رہے ہیں نا میں آزاد ہوں عتق کا دعویٰ کر رہا ہے یہ غلام اپنے مالک کا مال ہے تو پھر صاحب ذرا مال میں ایک گواہ مع الیمین کافی ہے تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں کیا کہا ہے کہ یہ تینوں بھی عتق کے حکم میں جاتے ہیں جس طرح عتق کے دعوے میں یہ شبہ ہے احتمال ہے کہ وہ مال ہے لہذا ایک شاہد مع الیمین کافی ہے اسی طرح ان کے بارے میں بھی دو قول ہیں ایک احتمال یہی ہے کہ یہ مال ہے ایک شاہد اور مع الیمین کافی ہے واضح ہوا یا نہ ہوا نہیں ہوا تو بتا دیں آسان تھا لیکن لم یصرح بالخلاف فقہا شہید ثانی فرماتے لیکن فقہا یصرح فقہا نے اس اختلاف کو صراحتاً کہیں بیان نہیں کیا ولذا افردہ اس لیے مصنف نے لمع میں ان کو افردہ مفرد ذکر کیا یعنی عتق کو الگ ذکر کیا اس میں اختلاف تھا ان تین کو مفردن عتق سے جدا دعوی عتق اور ہے مصنف نے کہا ان تینوں کا دعویٰ اور ہے ختم ہو گئی بات کی اب ون نصب کا دعویٰ بھی لم یثبت بشاہد والیمین بل جب شاہدان مثلا اچھا مثال کے طور پر نصب باپ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے باپ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے بیٹا دعویٰ کر دے کہ یہ میرا باپ ہے یہ ثابت کیسے ہوگا بے شاہدین واضح وَإِن اگر اب سوال آپ کرتے گے کہ بھلا یہاں تو مال کا ساتھ مال کا بیچ میں اس کے ضمن میں مال کا آ جاتا ہے سسٹم کیسے کہ جب باپ دعویٰ کر رہے گا یہ جو بچہ پڑا ہے جھولے میں یہ میرا ہے جیسے کہے گا میرا ہے تو اس کا بیٹا بننے کے بعد اس باپ پر اس بچے کا نان و نفقہ واجب ہوگا یا مال خرچ کرنا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو بیچ میں مال تو آ گیا تو جب مال آ گیا تو اسے ایک شاہد مال یمین کافی ہونا چاہیے تھا فرماتے ہیں نہیں مقصد یہاں نفقہ نہیں مقصد نصب کا ثبوت ہے یہ الگ بات ہے جو نفقہ واجب آتا ہے وَإِن ترتب علیہ علی النسب اگرچہ اس نسب کے ثبوت پر مترتب ہوتا ہے وجوب الانفاق نفقہ کا واجب ہونا جب یہ بیٹا ثابت ہو گیا تو اس پر خرچہ واجب ہو جائے گا باپ پر بیٹے کا ٹھیک ہے نا الا انہ خارج عن حقیقت ہی مگر یہ کہ یہ انفاق یہ مال کا خرچہ خارج عن حقیقت نسب کی حقیقت میں یہ نہیں ہے خارج عن حقیقت ہے والوکالہ وکالت کو ثابت کیا جائے گا یہ بھی بشاہدین کوئی دعویٰ کرتا ہے میں وکیل ہوں ٹھیک ہے نا کس کا فلاں بندے کا میں وکیل ہوں میں اس کی طرف سے یہ معاملہ کر رہا ہوں یہ وکالت ثابت کرنی ہے تو دو گواہ لأنہا ولایت علی التصرف کیونکہ یہ وکالت جو ہوتی ہے یہ تصرف پر ولایت ہوتی ہے جب میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں شاہ صاحب کا وکیل ہوں یہ پاکستان چلے گئے نجم میں ان کا وکیل ہوں ان کے پاس مجھے پتہ ہے یہ موبائل رکھتے نہیں ہیں رابطہ کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا تو میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں وکیل ہونے کے ناطے یعنی ان کے گھر پر تصرف کا میں حق رکھتا ہوں ان کے مال پر تصرف کا
ہاں یہ وکالت جو ہے لأن الوکالت ولایت علی التصرف، یہ تصرف پر کیا ہے ولایت ہے، وان کان فی مال ہے نا، اگرچہ تصرف مال کا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مال بھی اس میں شامل ہو جائے گا. والوصیت الیہ، جس کی طرف وصیت کی گئی ہو اس کا دعویٰ بھی کیا ہوگا، بشاہدین ثابت ہوگا. اچھا یہ بھی کس کی طرح ہے، وکالت کی طرح ہے. یعنی کوئی کہے کہ یہ اس کے بارے میں وصیت مجھے کی گئی ہے، تو موت غریب مر گیا ہے جس نے وصیت کی تھی، اب وصیت والوں کے بارے میں درمیان جھگڑا ہو جائے تو جو وصیت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے 2 شاہد لیے جائیں گے. وکالت. اچھا بشاہد والیمین، اب بشاہد والیمین کا تعلق جو ہے نا وہ سابقہ فعل کے ساتھ ہے. ولا یثبت، مصنف کی عبارت میں اوپر جائیں جو بار بار میں دہرا رہا تھا، لا یثبت بشاہد والیمین، وہاں لا یثبت پہ جائیں، یہ خود انہوں نے آگے لکھا ہے شہید ثانی میں، ٹھیک ہے نا، وہ ولا یثبت پر تھوڑا جائیں نا جہاں لکھا ہوا ہے، پہنچ گئے ہیں صاحب. ولا یثبت کے بعد شاہد اور یمین مصنف نہیں لکھا ہوا، شارع نے لکھا ہے. شارع والی عبارت کو کاٹ دیں تو عبارت اب مصنف کی میں پڑھنے لگا ہوں. ولا یثبت ایوب النساء ولا الخلع ولا رجع ولا طلاق ولا العتق ولا الکتابہ والتدبیر تدبیر ولا الاستیلاء والنصب والوکالہ والوصیہ ولا یثبت ہؤلاء بشاہد والیمین، یہ سب کے سب شاہد اور یمین کے ساتھ ثابت نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں یہ شاہد اور یمین شبہ نہ کر جانا، متعلق بالفعل السابق اے لا یثبت هذه المذکورات بہما، پوری عبارت یوں بنے گی لا یثبت هذه المذکورات، کہ یہ سارے کے سارے جن کو ذکر کیا گیا ثابت نہیں ہو سکتے بہما بشاہد والیمین. جی واضح ہوا جی، پیرا ختم. وفی النکاح قولان، ٹھیک ہے نا. اب نکاح کے بارے میں بات آ گئی ہے. کوئی دعویٰ کرتا ہے نکاح کا، بندہ مالدار ہے، لڑکی نے دعویٰ کر دیا کہ اس کا اور میرا کیا ہے، نکاح ہے، عقد ہوا ہوا ہے. کافی جگہ پر ایسے ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کسی علاقے میں کہ بندہ مر جاتا ہے، ظاہری طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات تھے، ٹھیک ہے نا، جب وہ مر جاتا ہے پیچھے وہ دعویٰ کر دیتے ہیں میرا اس کے ساتھ کیا تھا، نکاح، ٹھیک ہے نا. یا زندہ کے بارے میں بھی دعویٰ کر دیتی ہیں میرا اور اس کا نکاح تھا، کئی دعوے آپ نے سنے ہوں گے اخباروں میں آتے ہیں میڈیا میں. یا شوہر کہہ دیتا ہے کسی لڑکی کے بارے میں میرا اس کا نکاح ہے. یہ ثابت ہوگا شاہد اور یمین کے ساتھ یا نہیں ہوگا. فی ہے قولان احدہما وهو المشہور، ان میں سے پہلا قول جو مشہور قول ہے عدم الثبوت مطلقاً، شاہد اور یمین کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا، بل فی الشاہدین، ٹھیک ہے نا جی. مطلقاً سواء کان المدعی رجل او مرہ، چاہے لڑکی دعویٰ کرے شوہر کے بارے میں کہ اس کا اور میرا نکاح ہے، چاہے لڑکا دعویٰ کرے لڑکی کے بارے میں کہ اس کا اور میرا نکاح ہے، دونوں جو بھی دعویٰ کرے گا وہ 2 گواہ لائے گا. لأن المقصود الذاتی منہ الاحسان، کیونکہ مقصود ذاتی حقیقتا جو مقصود ہے نا منہ من النکاح وہ کیا ہے، الاحسان یعنی پاکیزگی، ٹھیک ہے نا. و اقامت السنہ، احسان سے مراد پاکیزگی کیسے ہو گئی، بچنا کیسے ہوگا، قول ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من تزوجا احرز نصف دینہ، ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، جو شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، من تزوجا احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین کیا کر لیا، محفوظ اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ، آدھا تو شادی کے ذریعے محفوظ ہو گیا، جیسے شادی ہوئی آدھا دین بچ گیا،
ٹھیک ہے نا, اور آدھا دین اللہ سے تقوی کر کے بچائے. کتنا بڑا ذریعہ ہے, آدھا دین بچ جاتا ہے ایک شادی کرنے سے. ٹھیک ہے نا. وہ اقامت سننا, اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے نکاح سے؟ سنت کا قیام ہوتا ہے. سنت نبی کریم نے فرمایا ان من سنتی النکاح, میری سنت میں سے ایک کیا ہے؟ نکاح ہے. نبی کی سنت ہے, جو انکار کرے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا اللہ ہی مالک ہے. ٹھیک ہے نا. اور نبی فرماتا ہے فمن راغب من سنتی فلیسا منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. آج گروپ پہ سینڈ کر چلا. وقف نفس عن الحرام ہے, اور نکاح کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ حرام سے بچنا, نفس کو بچانا. والنسل, نسل کا بڑھانا. اما المہر والنفقہ, بہرحال اس مہر جو نفقہ ہوتا ہے نا, مہر اور نفقہ کس کا؟ مہر تو واضح ہو گیا بیوی کے لیے, اور نفقہ بھی بیوی کا, جیسے بیوی بنی ہے نفقہ واجب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. فإنہما تابعان, یہ اتباع میں آتے ہیں نکاح کے, حقیقت نکاح میں نہیں ہے. اتباع تبان ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں یہ نہ کہو کہ مال جو ہے نا, یہ نفقہ اور مہر مال ہے, جو جیسے دوسرا قول آئے گا مال ہے اس لیے مال میں کیا ہوتا ہے, ایک گواہ مع الیمین کافی ہوتا ہے. نہیں بابا, مہر اور نفقہ جو ہیں یہ تابع نکاح ہیں, حقیقت نکاح نہیں ہے. حقیقت نکاح کیا ہے؟ وہ یہ ہے سنت کا اقامت, حفظ النفس, ٹھیک ہے نا, وغیرہ. وثانی, دوسرا قول القبول مطلقاً, مطلقاً کیا کیا جائے گا؟ کیا آسان, تو جس نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلقاً چاہے مدعی مرد ہو یا کیوں؟ ان کی دلیل نظراً الی تضمنہ المال, فرماتے ہیں اس کے نکاح کے تضمن میں مال بھی ہے, وہ وہی مہر و نفقہ. لہذا مال ہے تو مال جو ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک شاہد کافی ہوتا ہے مال یمین. ولا نعلم قائلہ, شہید ثانی فرماتا اس دوسرے قول کے قائل کو ہم نہیں جانتے کون ہے اس کا قائل. ٹھیک ہے نا. وفی ثالث, تیسرا بھی قول ہے, فرماتے ہیں یہ علامہ کا قول ہے تیسرا. پہلا تو خود مصنف کا اور شارح کا ہو گیا, دوسرے کا قائل کا پتہ نہیں ہے, اور تیسرا علامہ کا ہے, علامہ فی القواعد. وہ فرماتے قبولہ من المرأۃ دون الرجل. اب آ گیا, وہ کہتے تفصیل ہے, اگر دعویٰ کرنے والی لڑکی ہے تو اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا مع شاہد والی یمین. اگر دعویٰ کرنے والا لڑکا ہے تو اس کا دعویٰ مع شاہد والی یمین نہیں بلکہ مع شاہدین. لڑکے پر سختی ہے, تو کسی لڑکی کو بھی پھر اپنا بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک گواہ کے ذریعے سے, اور دوسرا خود حلف اٹھا لے گا. ٹھیک ہے نا جی. لہذا دو گواہوں کی ضرورت ہے. لأنها تثبت النفقہ والمہر, کیونکہ یہ دعوی مرہ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کیا؟ نفقہ اور مہر. جب دعوی مرہ میں نفقہ اور مہر ہے, لہذا وہاں ایک گواہ کافی مع الیمین. اور مرد کے دعوے میں نفقہ اور مہر نہیں ہوتا, وہاں لہذا دو شاہدوں کی ضرورت ہے. ذهب الیہ العلامہ, اس قول کی طرف کون گئے؟ علامہ ہلی علیہ الرحمہ. والاقوى المشہور, شہید ثانی پر میرا قول کیا ہے؟ مشہور والا ہے, پہلا مشہور والا تھا. ہاں, مطلقاً شاہدین کی ضرورت ہے نکاح میں. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں نکاح کی حقیقت جو ہے وہ ہے کف النفس, اقامت و سنہ, احسان. اور یہ جو مہر اور یہ وغیرہ ہیں یہ تابع میں ہیں, یہ حقیقت نکاح میں نہیں ہے. مال کا رولا حقیقت میں نہیں ہے. ولو کان اب ایک اور بات آ گئی, ولو کان المدعون جماعتون, دعویٰ کرنے والی ایک جماعت ہو, جماعت کم از کم 3 بندے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ دعویٰ مال کا کیا ہے, 3 بندوں نے, 3 بیٹے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ زید نے ہمارے باپ سے 1,00,000 روپیہ لیا تھا. روپیہ 1,00,000 کس کا ہے؟ نا زید, ان 3 کے باپ کا, زید کے بھی نہیں, زید کا مدعا علیہ بننے والا ہے. یہ جو 3 ہیں, ٹھیک ہے نا, خالد بنا لیں ایک, بکر بنا لیں ایک, عامر کو لیں, عامر, خالد اور بکر, یہ 3 ہو گئے. ان 3 نے دعویٰ کیا کیا ہے, ہمارا باپ جو سفیان تھا اس نے 1,00,000 روپیہ کس کو دیا تھا؟ زید کو دیا تھا.
زید کو باپ گیا ہے مر، یہ تین کہتے ہیں کہ زید صاحب ہمارا 1,00,000 روپیہ دے جو ہمارے باپ کا تھا، جو اب ہماری وراثت میں آئے گا۔ اب قبلہ اگر یہ 1,00,000 روپیہ مل جائے تو یہ کس کو ملے گا ان بیٹوں میں سے؟ احسن تم، یہ تینوں کی میراث ہے، تقسیم ہو جائے گا نا، تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سوال یہ ہے قبلہ، سوال یہ ہے، مال کا دعویٰ ہے نا، ایک گواہ مال یمین کافی ہو جائے گا، ایک گواہ تو لے آئیں گے، ایک ہوگا گواہ اس لاکھ کا۔ اب قسم اٹھانی ہے، قسم ایک ان تینوں میں سے کوئی ایک اٹھائے گا اس گواہ کے ساتھ، یا تینوں اٹھائیں گے؟ سمجھ آ گیا سوال؟ تو فرماتے ہیں تینوں اٹھائیں گے، اس لیے کہ مال عامر کا بھی ہے، مال خالد کا بھی ہے، مال باکر کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرماتے ہیں لو کان المدعون جماعت، اگر دعویٰ کرنے والی ایک جماعت، و اقام شاہدا واحدا، اور وہ قائم کریں ایک گواہ کو، فعلی کل واحد یمین، پھر ہر ایک پر کیا ہے؟ الگ الگ قسم اٹھائیں، لان کل واحد یثبت حقا لنفسه، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ حق ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا یثبت مال لاحد، کسی ایک کا مال ثابت نہیں ہو سکتا بے یمین غیر ہی، کسی دوسرے کی قسم کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں کہ باکر کہے عمر تو نے قسم اٹھا لی ہے بس میرا بھی مال ثابت ہو گیا، نہیں، تو الگ قسم اٹھا، اس نے الگ قسم اٹھانی ہے، اپنے اپنے مال کے لیے سب قسم اٹھاؤ۔ اب آگے جب ایک کا ثابت ہو رہا ہے تو پھر تلاش نہیں کرے گا ان پہ؟ جی مثلا ایک بکر قسم اٹھا رہا ہے، یہ فردی کہیں گے نا، ابھی تو ثابت ایک کا بھی نہیں ہوا، ثابت ہوگا تو تینوں کا اکٹھے ہوگا، تو ایک کی قسم نہیں سے ہوگا تینوں تو کا، کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک کی قسم سے تینوں کا ہو جائے گا نا۔ روپیہ کتنا ہے؟ 1,00,000 ہے نا، 33 ہے، 1,00,000 روپیہ ہے نا جی؟ نہیں 33 ہے یا 1,00,000 ہے؟ 1,00,000 1,00,000 ہے۔ اب 1,00,000 ہے، 1,00,000 کو اکٹھے ثابت کرنا ہے یا 33 کر کے ثابت کرنا ہے؟ ایک کرنا ہے نا جی، اکٹھے ثابت کرنا ہے 1,00,000 کو۔ وہ 1,00,000 کرو تو ایک جب قسم اٹھائے، قسم نہ میں نہ قسم اٹھاؤں گا، دیکھیں آسان، اگر میں قسم اٹھاؤں گا نا قبلہ کہ میرے باپ سے اس نے پیسے لیے تھے کتنے؟ 1,00,000 روپیہ کیوں بھائی؟ ادھار لیا تھا، یہ جو بھی 1,00,000 نہیں، اب ہاں 1,00,000 جب کہہ رہے ہیں نا پھر پورے 1,00,000 کی قسم لے آئیں، 1,00,000 کی قسم دوں گا نا، ٹھیک ہے ہاں جی، کیونکہ میں گواہی تو ایک کی کافی ہے، گواہ ہے 1,00,000 کا ایک، وہ کہتے ہیں اب قسم ان تینوں، اگر ہوتا وہ باپ اس کی ایک ہی قسم کافی تھی، کیونکہ وہ اکیلا مالک ہے۔ دیکھیے گا ابھی تو جب میں قسم دے رہا ہوں نا، یہ ایک الگ شبہ آ سکتا ہے، یہ الگ طور پر سوال اپنی جگہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک دے رہا ہے، وہ بعد میں بانٹیں گے، اب بڑا بھائی ہے باپ کی جگہ ہے، وہ قسم دے رہا ہے، لہذا اس سے تو معاملہ لے لینا۔ جب ایک قسم ہو گئی، ایک گواہ ہو گئی، ایک شاہ صاحب کہنا چاہتے ہیں ایک گواہ اور ایک قسم ہو گئی، کم از کم مال تو ثابت ہو گیا، پھر یہ بانٹتے رہیں گے، یہ ان کا معاملہ ہے داخلی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں سمجھ گیا تھا شروع میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب اس 1,00,000 کے آنن واحدن تینوں مالک کھڑے ہیں، تو آنن واحدن 33,000 کوئی الگ الگ نہیں دیا تھا اس نے جو الگ ایک قسم اٹھائے گا، نہیں آنن واحدن تینوں لینا چاہتے ہیں تو تینوں اپنی اپنی قسم دے کر لے لیں، یوں اس طرح بنتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، وَيُشْتَرَطُ شَهَادَةُ شَاهِدٍ أَوَّلًا وَتَعْدِيلُهُ وَالْحَلْفُ بَعْدَهُمَا۔ اب فرماتے ہیں گواہ نے گواہی بھی دینی ہوتی ہے، حلف بھی ہے درمیان میں، ٹھیک ہے نا، اور تیسری کیا چیز ہوتی ہے؟ گواہ کی عدالت بھی ثابت ہونی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے حلف اٹھایا جائے گا یا گواہ کی گواہی پیش کی جائے گی؟ تو فرماتے ہیں ترتیب یہ ہے، یشترط شہادۃ الشاہد اولا، پہلے گواہ کی گواہی پیش کر، ثم وتعدیلہ، پھر قاضی اس گواہ کی عدالت ثابت کرے گا، پھر تیسرا مرحلہ آئے گا جب گواہ گواہی دے گا، قاضی کے نزدیک اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی، اب وہ کہے گا کہ اب قسم اٹھاؤ،
ترتیب آ گئی ہے، آپ کو یہ قاضی بنا رہے ہیں پورا. والحلف بعدہما، حلف جو ہے ان دونوں کے شہادت اور عدالت کے ثبوت کے بعد آئے گا. ثم الحکم، پھر قاضی کیا لگائے گا؟ حکم لگائے گا. یتم بہما، جو حکم تام ہوگا بہما بشاہد والحلف لا بعہدہما، کسی ایک کے ذریعے سے نہیں ہوگا. یعنی حکم تب ہوگا جب یہ دونوں کام تمام ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے جب گواہ نے گواہی دے دی، مدعی کے قبلہ گواہ نے گواہی دے دیا، میں قسم اٹھا لیتا ہوں، حکم سنائیں آپ، ہمارا گھر کا معاملہ میں اٹھا دوں گا، میں بھاگ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کام ہو جائیں گے پھر حکم ہوگا. فلو، اب ایک اور مسئلہ، فلو راجع الشاہد. اب ایک اور مسئلہ آ گیا کہ بلا خیال کر کے گواہ نے گواہی دے دی، اس نے قسم اٹھا لیا، پیسے مقروض نے دے دیے. جی شیخ صاحب مقروض تھے شاہ صاحب کے. شاہ صاحب نے کیا کیا تھا؟ دعویٰ دائر کیا تھا کہ انہوں نے میرا دینا ہے 1,00,000 روپیہ. ٹھیک ہے نا. قاضی صاحب نے کیا کہا؟ قاضی صاحب نے کہا شاہ صاحب ایک گواہ لے آؤ، ایک گواہ اور ایک بار خود قسم اٹھاؤ. گواہ بھی آ گیا، قسم بھی اٹھا لی. قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا. شیخ صاحب سے قاضی صاحب نے پیسے لے کر اس کو دے دی. ان مدعی صاحب کو دے دیے. جیسے پیسے ان کے ہاتھ میں آئے، گواہ کے دل میں ایمان آیا. ٹھیک ہے، ایمان آئے اس میں ایمان. ٹھیک ہے، ایمان آ گیا. پہلے بےمانی آئی. اچھا، ایمان آ گیا. انہوں نے کہا قاضی صاحب معذرت، پہلے میں نے بھول کر قسم گواہی دی تھی، یا میرا دین خراب ہو گیا تھا، لالچ میں آ گیا تھا، میں نے کوئی ان کو پیسے لیتا دیتا نہیں دیکھا. لو راجع الشاہد، اب پیسے تو پلٹنے ہیں ان کی طرف، کیونکہ پیسے ثابت نہیں ہوئے. کن کی طرف؟ ان کی طرف. اب پیسے یہ پلٹانے والے نہیں ہیں، کیسے پلٹیں گے ان کی طرف؟ ذمہ دار کون ہے ان پیسوں کا؟ شیخ صاحب کے پیسوں کا. تو فرماتے ہیں اب یہ ذمہ داری آ رہی ہے. والمدعی فلو راجع الشاہد، اگر شاہد پلٹ ہے کس سے؟ ان شہادت ہی، اپنی گواہی سے پلٹ جائے. بے ان کذب نفسہ، اپنے نفس کو جھٹلا دے. غارم النصف، آدھے کا ذمہ دار یہی شاہد ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو اس کا غریب کا پورا 1,00,000 آیا تھا. 50,000 قسم کی وجہ سے آیا تھا، 50,000 شاہد کی وجہ سے آیا تھا. تو آدھے کا ذمہ دار کون ہے؟ شاہد صاحب ہے. لأن شاہد احد جزء سبب فوات المال علی المدعی علیہ، مدعی علیہ کے مال کے ایک جز کے فوت ہونے کا سبب شاہد بنا تھا، لہذا آدھے کا ذمہ دار ہے. اگر چاہے اگر مدعی علیہ چاہے تو پورے ان سے لے لے. اگر یہ بھاگ جائیں مدعی صاحب، اگر یہ بھاگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کم از کم آدھے ان والے تو لے گا نا، پھر بعد میں ان والے دیے جائیں گے، آدھے ان سے بھی لے سکتا ہے. کو جو ہے ان کو دینے پڑیں گے، جس نے قرض مدعا علیہ کو دینے پڑیں گے نا، جس کے بے گناہ گئے ہیں پیسے. ٹھیک ہے نا جی، شریف بندہ تھا نا. اس پہ لازم نہیں ہے لوٹانے. والمدعی لو راجع، اب یہ بات ہے، ایک اور بات آ گئی. اگر مدعی خود پلٹ ہے، دیندار بن جائے، پہلے تو قبلہ صاحب نے دعویٰ کر دیا تھا بھرپور طور پر، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں. شاہد نے گواہی بھی دے دی، قبلہ صاحب نے قسم بھی اٹھا لی. بعد میں قبلہ صاحب کو ایمان آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، میں نے کوئی ان سے پیسے نہیں لینے تھے. والمدعی لو راجع، اگر مدعی واپس پلٹ آئے، ٹھیک ہے نا، غارم الجمیع، سارا کا سارا پیسہ کیا کرے گا؟ مدعی صاحب واپس دیں گے. آپ کیوں؟ لِاعْتِرَافِهِ، لِاعْتِرَاف المدعی بلزوم المال لہو، کیونکہ یہ اعتراف کر چکا ہے کہ مال لازم ہے لہو، منکر کے لیے، منکر کے لیے اس کے ذمے میں مال ہے. مع کونہ کون المدعی قد قابض المال، یہ اس وقت ہے جب مال اس نے لے بھی لیا ہو، قسم اٹھا کے گواہ پیش کر کے مال شیخ صاحب سے سید نے لے لیا ہے، لینے کے بعد کہا کہ میں نے کوئی مال مول نہیں لینا تھا. اب یہ پورا کا پورا انہیں واپس کریں گے. ولو فورضا، اب ایک اور فرضی بات کر رہے ہیں، فرضی بات، ٹھیک ہے نا. ولو فورضا تسلم شاہد المال، ٹھیک ہے نا، اگر فرض کیا جائے کہ شاہد نے مال لیا تھا،
مال منکر سے کس نے لیا تھا؟ انہوں نے لیا تھا. ثم راجع، پھر پلٹ آئے شہادت سے شاہد. یہ ایک تیسرا فرض ماننا ہے. اچھا، امکنا ممکن ہے یہاں کہ زمان ہو شاہد کو ضامن قرار دیا دے الجمی، جمی کا انشاء المالک. یہ تیسری صورت یوں بنے گی. کل 3 صورتیں مان گئی. پہلی صورت میں شاہد گواہی سے پلٹا تھا، دیکھیں میری طرف پلٹا تھا، لیکن مال کس نے لیا ہوا تھا؟ مدعی نے. اس لیے شاہد کو آدھے کا ذمہ دار قرار دیا تھا. اب فرض کریں گواہ بہت بڑا متقی زہرن، بڑا نیک پاک بنا پھرتا تھا، بڑا ظاہری طور پر معاشرے میں اس کی عزت تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں بڑا سر جھکا کر پھرتے ہوتے ہیں، چاہے دل میں جتنی خباثت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بنا پھرتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس پر اعتماد کرتے ہوئے پیسہ اسی کے ہاتھ میں آیا، اس کے ہاتھ سے گیا مدعی کی طرف. مدعی نے لے کر مدعی فوراً فرا یفرو فرارن، مدعی فوراً ہو گیا فرار. ادھر جیسے مدعی فرار ہوا، شاہد نے ہاتھ ملے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا. اس غریب کا 1,00,000 اس امیر کے پاس چلا گیا، میرا کیا بنا؟ میں نے جو جھوٹی گواہی دی ہے. شاہد صاحب نے فوراً، قاضی صاحب میں نے جھوٹی گواہی دی ہے، میں اپنی گواہی واپس لیتا ہوں، کوئی میں شاہد نہیں تھا ان کے 1,00,000 کا لینے دینے کا. تو اب کا نام ممکن ہے کہ سارے کے سارے پیسے شاہد کو دینے پڑے. کیوں؟ اسی کے ہاتھ میں آئے تھے. واضح ہو گئی یہ صورت بھی. لو فورد تسلم الشاہد المال، کہ مال کس کے ہاتھ میں آیا ہے؟ شاہد کے. ثم راجع، شاہد اپنی شہادت سے لوٹ آئے. امکنا زمان و شاہد الجمی، ممکن ہے کہ شاہد تمام کے تمام مال کا ضامن ہو جائے. انشاء المالک، اگر مالک چاہے تو پورے انہی سے لے سکتا ہے، اگر چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. شاہد صاحب چلو آپ نے واپس لوٹ رہے ہیں، خیر ہے، میں خود مدعی کو نبڑ لوں گا، ان سے کیا کر لوں گا؟ لے لوں گا، خود لے لوں گا. لے اعتراف ہی، ان سے کیوں لیے جائیں گے؟ لے اعتراف شاہد، اعتراف کیا شاہد نے بترتب یدہی علی المقصوب، کہ ان کا شاہد کا ہاتھ کیا ہے؟ مغصوب پر مترتب ہوا ہے، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے تھے. فیتخیر المالک فی التضمین، پھر اختیار ہے مالک کو ضامن قرار دینے میں. ان کو ضامن قرار دیں شاہد کو یا مدعی کو؟ جن کو ضامن قرار دیں یہ ان کو اختیار ہے، جن سے چاہے لے سکتے ہیں. ویقضا، 2 منٹ بس. ویقضا الغائب عن مجلس القضاء، فرماتے ہیں فیصلہ سنا دیا جائے گا اس بندے کے خلاف جو غائب ہے عن مجلس القضاء، مجلس قضاء سے. نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، چھوڑو اسے، نہیں آ رہا، غائب ہے تو فیصلہ اس کے خلاف. آج کل عدالتوں میں غائب جو ہو اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا جاتا جب تک منکر حاضر نہ ہو، لیکن شرعی طور پر کیا ہے؟ غائب ہے تو اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سوا ان بعدا امکارو، چاہے یہ غائب بعید ہو یا قریب ہو. و ان کان فی البلد، اگرچہ اسی بلد میں ہو. ولم یتعذر علیہ الحضور، اور اس پر آنا بھی مشکل نہ ہو، مجلس میں، مجلس الحکم میں آنا بھی مشکل نہ ہو، تو علی الاقوی قول کی بنا پر اس کا فیصلہ اس کے خلاف سنا دیا جائے گا. لعموم الادلہ، کیونکہ ادلہ اس کے بارے میں روایات بہت سی اس پر دلالت کرتی ہیں. ابو سفیان کی زوجہ آئی تھی نبی کریم کے پاس اس کے خلاف فیصلہ لے کر، تو نبی کریم نے حق میں فیصلہ، اس کی بیوی کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا، اگرچہ ابو سفیان موجود نہیں تھا. اسی طرح اور بھی بہت سارے مدعے روایات موجود ہیں. ولو کان فی المجلس لم یقضى علیہ الا بعد علمہ، اگر وہ حاضر ہو جائے مجلس میں، لو کانا غائب حاضر ہو جائے فی المجلس، مجلس میں، تو لم یقضى علیہ، تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا جائے الا بعد علم ہی، پہلے اس کو سب کچھ بتایا جائے گا کہ میاں تیرے بارے میں یہ دعویٰ دائر ہو چکا ہے، ٹھیک نا، اور وہ شاہد پیش کر چکا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے، یہ بات آئے گی. ثم الغیب علی حجت ہی لو حاضرہ، پھر غیب اگر حاضر ہو جاتا ہے، ایک بات. فإن ادعا بعدہ قضاء او ابراء، پھر وہ حجت دلیل بیان کرتا ہے، دعویٰ کر دیتا ہے. کون؟ غائب. اب منکر مدعی بننے لگا ہے،
سارے کی سارا پاسا پرت رہا. شاہ صاحب نے کیا کیا تھا؟ دعویٰ کہ شیخ صاحب نے میرے دینے ہیں 1,00,000 روپیے. شیخ صاحب کیا تھے؟ غائب تھے، مدعا علیہ غائب تھے، غائب تھے. انہوں نے اپنے گواہ پیش کر دیے، جب جو تھا سب کچھ ہو گیا. قبلہ صاحب حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا دعویٰ دائر کر دیا ان کے خلاف. ٹھیک ہے نا؟ نہیں قضاءً میں نے تو ٹھیک ہے دینے تھے، میں نے تو دے دیے ہیں، میں تو بری و ذمہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ انہوں نے مدعا دائر کر دیا ان کے خلاف. انہوں نے میرے خلاف جھوٹا دعویٰ دائر کیا ہے. یہ مدعی بن گیا، اب یہ مدعا علیہ بن گیا. عکس پاسا پلٹ گیا. تو فرماتے ہیں لو احضر الغیب فإن ادعا، غیب حاضر ہوا اور اس نے دعویٰ کر دیا بعد الفیصلہ، بعد القضاء، فیصلہ ہونے کے بعد، فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے آ کر کہا قضاء، انہوں نے قضاء کا دعویٰ کر دیا کہ میں تو قضا کر چکا ہوں، پیسے ادا کر چکا ہوں. او ابران، میں اسے کیا ہوں؟ بری و ذمہ ہوں. اقام بہل بینہ، اب بینہ کون لاتا تھا؟ مدعی. اب مدعی بن گئے ہیں وہ، اب وہ بینہ لائیں گے اس بات پر کہ تو نے ان کے پیسے ادا کر دیے تھے. وَإِلَّا، اگر ان کے پاس بینہ نہ ہو تو اب یہ حلف اٹھائیں گے. مدعی یہ نہیں بن گیا پرانا مدعی. حلف پلٹتا بھی تھا نا. حلف کون اٹھاتا تھا؟ مدعا علیہ اٹھاتا تھا. بینہ لاتا تھا مدعی. پرانا مدعی یہ تھا، یہ تھے، اور مدعا علیہ وہ تھے. اب مدعی وہ ہیں، مدعا علیہ یہ ہیں. بینہ وہ لائیں گے اور حلف یہ اٹھائیں گے. اگر وہ بینہ نہیں لاتے تو احلف المدعی، مدعی پرانا والا، پرانے والا مدعی حلف اٹھائے گا جو نیا کیا ہے؟ مدعا علیہ ہے. وَمَحَلُّهُ حقوق الناس، یہ اس وقت فیصلے والی صورت آتی ہے کہ غیب کی حالت میں فیصلہ سنانا یا نہ سنانا، یہ ساری جو صورت ہے یہ حقوق الناس کا جب دعویٰ ہو. جیسے کہ ہم نے مثال حقوق الناس کی تھی ہے. مال لا حقوق اللہ، اگر دعویٰ حقوق اللہ کا ہو تو پھر غیب میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. لأن القضاء یعنی غیب میں کیا ہوتا ہے، اور حقوق اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کاٹا جاتا ہے. زنا میں کیا کیا جاتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے. اتنا پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ حقوق اللہ میں غیب میں فیصلہ نہیں ہوگا. لأن القضاء علی الغیب احتیاط، فرماتے ہیں غیب پر قضا و فیصلہ کر دینا اس میں کیا ہے؟ احتیاط ہے. حقوق الناس میں احتیاط یہ ہوتی ہے غیب میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، وہ حاضر نہیں ہو رہا، چلو اس غریب کے پیسے 1,00,000 تو نہ مارا جائے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ اس کا 1,00,000 واپس آ جائے. لیکن وہ حقوق اللہ ہے مبنیۃ علی التخفیف، وہاں احتیاط نہیں، اللہ کے حقوق میں تخفیف ہے، رعایت ہے. لے غنا ہی، اللہ مال سے غنی ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے کہ اسے جلدی ہو لینے کی، وہ محتاج نہیں ہے کہ غنی ہے اس بات سے. لیکن غنا ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس میں تخفیف ہے، غیب میں فیصلہ نہ سنا جائے. وَلِسْتَمَلَ عَلَى الْحَقَّيْنِ، آخری بات اور ختم. اگر فرماتے ہیں دعویٰ مشتمل ہو 2 حق پر، ایک دعویٰ اس میں 2 حق ہوں، مثلا دعویٰ ہو چوری کا، دعویٰ چوری کا ہے تو اس میں 2 حق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ مال لٹانا ہے، جس کی چوری کی ہے چور مال لٹائے، اور دوسرا یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹے گئے. یعنی ایک حقوق الناس، ایک حقوق اللہ، 2 ہوتے ہیں. فرماتے کا سارے کا جس طرح چوری تو قضی بالمال، آدھا فیصلہ کیا جائے گا مال کا حقوق الناس اگر وہ غائب ہے تو، فی صورت غائب. دون القتل، ہاتھ کاٹنے والا فیصلہ اس وقت ہوگا جب وہ حاضر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کوئی گواہ لے آئے، وہ مدعی بن جائے. والحمدللہ رب العالمین.